بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 20ویں روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے 20ویں پارے کے مضامین و احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ النمل، جس کی 60 سے لے کر 93 تک آیات اس پارے میں آتی ہیں۔ دوسری سورۃ القصص، یہ مکمل سورہ 20ویں پارے میں ہے۔ اور تیسری سورہ سورۃ العنکبوت، اس کی ابتدائی 44 آیات 20ویں پارے میں آتی ہیں۔ ناظرین، اس پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جلالت قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ کون ہے جو زمین سے خوشنما پھل اگاتا ہے، وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہے، وہ کون ہے جس نے اس کے اوپر عظیم الشان پہاڑ نصب کیے ہیں، وہ کون ہے جو مصیبت زدوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتا ہے، وہ کون ہے جو انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ کون ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ناظرین، ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے انسانی عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے۔ اے انسان، تو اللہ کی نشانیوں پہ ذرا غور و تفکر تو کر، تو ذرا تدبر سے کام لے۔ یہ تیرے ارد گرد کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، کس قدر مظاہر قدرت ہیں۔ زمین پہ چل پھر کے ان لوگوں کا انجام دیکھ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص، یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 28واں نمبر ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 49 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت، حیات بعد الموت جیسے عقائد اور اصول کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کا تفصیلی بیان ہے۔ قارون، اس کے خزانے اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اس کے آغاز سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہ جس زمانے میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، فرعون نے یہ قانون نافذ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دیا جائے، زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کے گھر میں اللہ نے اپنی تدبیر سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی کفالت کی ذمہ داری عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کی پرورش میں رہتے ہوئے، اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیا۔ یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدابیر تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بازار میں نکلے، تو آپ نے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کے درمیان جھگڑے کو دیکھا۔ آپ نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ قبطی ظلم سے باز نہ آیا، آپ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا۔ جب دوبارہ آپ اگلے دن پھر نکلتے ہیں تو پھر وہی اسرائیلی
کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اصل میں شرارت کی جڑ یہی ہے۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ خائف ہوا، کل کا معاملہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے کہا موسیٰ مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا، میں ورنہ شور مچا دوں گا کہ کل آپ نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں سے ایک شخص بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آ کر عرض کی کہ فرعونیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ تشریف لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں آپ نے ایک کنویں پہ دیکھا بہت سارے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ دور دو عورتیں کھڑی ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دو لڑکیاں، یہ دو عورتیں وہاں دور کھڑے ہو کر کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں، ہم انتظار کرتی ہیں جب سارے چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کے مویشیوں کو پانی پلا کر ان کو گھر بھیج دیا۔ انہوں نے جا کر اپنے والد سے سارا واقعہ بیان کیا۔ والد نے کہا جائیں ان کو بلا کر لائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کو میرے والد گرامی بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس پہ آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اس کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ بڑا محنتی ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ امین ہے، آپ اس کو اجرت پہ اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ 8 سال تک میرے پاس رہو، اجرت پر میرا کام کرو، تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور اگر آپ 10 سال تک میرے پاس رہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو قبول کیا، اور پھر 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ ان سارے واقعات کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت حق دینے کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر دعوت حق دی تو فرعون نے تنزن اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت بلند عمارت بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے پیارے حبیب، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، لوگ ان کی دعوت حق کو جھٹلاتے رہے۔ کفار مکہ کے اس قسم کے سلوک سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے رویے سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی اور تشفی دی ہے۔ آیت نمبر 62 میں قیامت کے دن کفار کو ندا کر کے ان کے معبودان باطل کے بارے استفسار کا ذکر ہے، اور کفار کا اپنے معبودوں پر الزام، معبودوں کی بیزاری اور دونوں کی بے بسی، فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں خاموش رہنے کا بیان ہے کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔
آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے استفساری انداز میں اپنی قدرت و جلالت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر وہ قیامت تک مسلسل رات رہنے دیتا تو تمہارے لیے روشنی کون پیدا کرتا، اور اگر وہ قیامت تک تمہارے لیے دن رکھتا تو تمہارے آرام کے لیے رات کون بناتا؟ بس کیا تم سنتے نہیں ہو، سوچتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ ناظرین، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے انسانی عقل کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے کہ یہ قوم موسیٰ کا ایک سرکش شخص تھا، اور اللہ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے کر و فر کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت دنیا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دنسا دیے جاتے۔ ناظرین، اس کے بعد سورۃ العنکبوت، یہ بھی سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 29، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے۔ اس صورت میں حق اور سچائی کے راستے میں مشکلات پر ثابت قدمی اور صبر، ماں باپ کی اطاعت اور اس کی حدود کا تعین، انبیاء سابقین کی امتوں کے حالات کا اجمالی تذکرہ، اہل کتاب اور مشرکین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کے جوابات، اور مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت اور اس پر اجر آخرت کا بیان۔ اس صورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ان کی اطاعت کی حدود کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کریں تو تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ گناہ اور معصیت کے کام میں تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو۔ آیت نمبر 14 سے ایک مرتبہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم کے انکار اور ان پر عذاب کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ آیت نمبر 26 سے حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں نبوت اور کتاب عطا کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریق سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے، اور یہ انتہا ہے کہ کھلے بندوں بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور حضرت لوط سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان آیات میں بتایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچا لیا، اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔
قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نغے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت نمبر 40 سے قرآن نے بتایا کہ ان میں سے بعض سرکش قوموں پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں دنسا دیا، بعض کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرمایا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل و خرد ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کے پارے کے احکام و مسائل۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔